الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ قابل احترام بھائیوں اور عزیزوں، آج کی اس نشست کے اندر چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ اس ماحول اور اس حالات کے جو ہے وہ مناسبت سے جو ہے وہ عرض کی جا رہی ہیں، اور بعض ساتھیوں نے جو ہے وہ پہلی دفعہ ہی سن رہے ہوں، لیکن جو حق بات ہے، جو صحیح بات ہے، قرآن و سنت کی فہم کے مطابق ہے، وہ ساتھیوں سے جو ہے وہ شیئر کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی بات جو ہے یہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے کہ آیا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ قرآن و سنت کی فہم اور روشنی کے مطابق موجودہ دور کا جو لاک ڈاؤن ہے یہ ناجائز ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ نمبر 1، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے نمازوں اور باجماعت نمازوں پر پابندی اور اس طرح جمعہ جماعت مراکز وغیرہ کی بندش، یہ سارے حالات جو ہمارے سامنے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرائض ہم پر عائد کیے ہیں، مثلا 5 نمازیں ہیں، 5 نمازیں ہر مرد عورت بالغ پر فرض ہیں، اور پھر جماعت اور جمعہ ان کی پابندی کرنا یہ بھی لازم اور فرض ہے۔ نمازیں فرض ہیں، پھر ان کو جماعت سے ادا کرنا قریب الوجوب ہیں۔ تو یہ اللہ کے قطعی یقینی اوامر جن کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، قطعی ہیں، لازم ہیں، یقینی ہیں، ان احکام کو کسی غیر یقینی اور وہمی اور خیالی بات اور شک کی بنیاد پر ان کو چھوڑنا یا ان کے اندر کمی کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ نمازیں فرض ہیں اور ان کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا واجب کے درجے کے اندر ہے۔ اب اس احکام کو ہم پس پشت ڈالنے ایک غیر یعنی یقینی چیز، ایک وہمی چیز، ایک خیالی چیز جس کا یقین سے جو ہے اس کو قطعیت حاصل نہیں ہے کہ وہ یقیناً کرونا جو ہے بس ان نمازوں سے باجماعت سے ہی وہ چمٹ جائے گا، اس کا چیز یقینی یہ چیز نہیں ہے۔ تو لہذا کسی قطعی حکم کو، یقینی حکم کو ایک ظنی اور ایک غیر یقینی چیز کی وجہ سے چھوڑنا، مؤخر کرنا یا اس کے اندر جو ہے کسی کمی بیشی کے جو ہے وہ پیدا کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے احکام قطعی ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صلاۃ الخوف، خوف کے اندر بھی نماز اور جماعت کو نہیں چھوڑا۔ جنگ کے موقع جب جان کا خطرہ ہوتا ہے تب بھی حکم ہے کہ بھئی وہ ایک جماعت جو ہے وہ امام کی اقتداء میں نماز پڑھے اور دوسری پھر جو ہے وہ دشمن کا مقابلہ کرے، پھر وہ فارغ ہو جائے، یہ جو جماعت سے پڑھنے والے ہیں یہ ادھر چلے جائیں۔ یہ پوری تفصیل ہے کہ بھئی جماعت کو بھی نہیں چھوڑا گیا، فرض کو بھی نہیں چھوڑا گیا، اتنے جان کے خطرے کے باوجود بھی۔ تو بہرحال یہ پہلی یہ شرعی نقطہ نظر ہے کہ کسی قطعی اور یقینی چیز کو جو ہے وہ خیالی چیز، غیر یقینی چیز کی وجہ سے ترک کرنا، چھوڑنا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو نمبر دو یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہر بندے پر دنیاوی ذمہ داریاں بھی ڈالی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے طلب و کسب الحلال فریضۃ، حلال روزی کا طلب کرنا، حصول رزق حلال عین عبادت ہے، اور حلال روزی کا بیوی بچوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے نان نفقے کا بندوبست کرنا، خرچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے جو ذمہ دار ہیں۔ اب اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے وہ ذمہ داری بھی ان کی فوت ہو گئی، اور وہ جو ہے اس چیز سے بھی وہ محرومی ہو گئی۔ کئی دوسروں کے دست نگر بن گئے، سوال کرنے پر مجبور ہو گئے، دوسری کی جو ہے وہ ان کی طرف ان کی جو ہے وہ اشراف نفس پیدا ہوا، دل کی جو ہے وہ طمع ان کے ساتھ لگ گئی۔ تو یہ بھی ایک بڑا اہم فریضہ جو لاکھوں انسانوں کو درپیش ہے، وہ اس سے بھی جو ہے وہ اس فریضے سے جو ہے وہ محرومی ہو گئی۔ تو یہ بھی قطعاً شرعاً جائز نہیں ہے۔
اگر حکومت یہ لاک ڈاؤن کرتی بھی ہے تو اس کی یہ ترتیب یہ ہے کہ پہلے پورا سروے کے حساب مطابق ہر ایک کو جو ضرورت مند ہے اس تک معاش اور اس کے فرائض اور اس کا جو ہے وہ نان و نفقہ، اس کی جب تک پورا بندوبست نہ کر لیا جائے تو پھر تو یہ تو درست بھی نہیں ہے شرعاً۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک حدیث میں نے پہلے بھی کسی ویڈیو میں اپلوڈ کیا ہے کہ وہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک عابد عورت، عبادت گزار عورت کو دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر ہے اور بلی اس پر مسلط ہے، آگ کا عذاب الگ ہے، بلی اس کو الگ نوچ رہی ہے۔ وجہ کیا تھی کہ بلی کو اس نے باندھ دیا، نہ اس کو کھانے کے دیتی اور نہ اس کو جو ہے وہ چھوڑتی کہ وہ شکار کر کے اپنا پیٹ بھرے۔ تو یہ تو ایک جانور ہے، بلی ہے۔ اب ایک لاکھوں انسانوں کو مجبور کر کے پابند کر دینا اور ان کو جو ہے وہ جو ذمہ داری ان کی ہے نان نفقے کی، وہ اس کو جو ہے اس سے جو ہے وہ محروم کر دینا، یہ کہاں درست ہو سکتا ہے؟ جب ایک بلی کو جو ہے پابند کر کے اس کی بیچارے کی بھوک پیاس کی وجہ سے وہ مر گئی، اس پر پکڑ ہو گئی، جو لاکھوں انسانوں کو گھروں کے اندر پابند کر دے اور ایک خیالی اور غیر یقینی چیز کی وجہ سے جو اس پر ضروری احکام فرائض ہیں دینی دنیاوی حقوق اللہ حقوق العباد کے، ان سے اس کو جو ہے بالکل روک دینا، اس کی تو بھی قطعاً شرعاً اجازت نہیں ہے ایک غیر یقینی وہمی خیالی چیز کی وجہ سے۔ تو بہرحال عجیب بات ہے، ہمارے یہاں صادق آباد چھوٹا سا شہر ہے، صبح سبزی منڈی کے اندر فروٹ منڈی کے اندر ہزاروں کی تعداد میں ایک میلے کا سما ہوتا ہے، وہاں تو یہ چیز کی جو ہے اجازت عام ہے، اور مساجد کے اندر جو ہے وہ بڑی پابندی ہے کہ بھئی 5 سے زیادہ نہ ہوں اور یہ ہو اور وہ ہو۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ بہرحال دینی فہم کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، ایسے مواقع پہ تو اللہ کی طرف رجوع، توبہ، استغفار، نمازوں کا اہتمام۔ یہ نعرہ تو لگایا جاتا ہے کرونا سے جو ہے وہ ڈرنا نہیں لڑنا ہے، الیاذ باللہ، اللہ کے عذاب سے کون لڑ سکتا ہے؟ یہ نعرہ اپنی جگہ پہ غلط، ہاں جی۔ اور اللہ کے اگر کرونا سے لڑنا بھی ہے تو ہتھیار تو ہونا چاہیے نا، ہتھیار، اس کی پابندی کرائی جائے۔ جو دکانیں بند کرانا اور گھروں کے اندر لوگوں کو محصور کرنا اور مجبور اور معذور لوگ ٹرانسپورٹ کی پابندی اور وغیرہ وغیرہ، اس پر تو پابندی کی جاتی ہے۔ اس سے تھوڑا سا بھی کم، یعنی آدھا زور بھی اس پر لگایا جائے کہ یہ ہتھیار ہمارے لیے نمازیں، درود شریف، استغفار اور توبہ اور زاری کرنا اور صبح شام کی حفاظت کی دعائیں جو اللہ کے حبیب نے ہمیں بتائی ہیں، ہر شر سے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 دفعہ صبح شام پڑھ لو، 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام، ہر موذی چیز سے، شر سے، آفت سے، ناگہانی امراض سے اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے۔ ہاں جی، یہ پابندی کرائی جائے۔ اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے اللہ نے جن کو صاحب اقتدار دیا ہے، جو اہل اللہ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ نمازوں کا اہتمام کراتے ہیں، اعمال کا اہتمام کراتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کراتے ہیں، وہ اللہ کے اوامر کو نافذ کرتے ہیں۔ اس موقع پہ تو اللہ کی طرف زاری کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ جو سبب شفا ہیں، اللہ کے گھر، مساجد، دعائیں، اجتماعی انفرادی توبہ، اور رمضان کے، یہ خصوصاً رمضان کا مہینہ ہے، قبولیت کا مہینہ ہے، اللہ کے گھروں کو بھرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، صلاۃ و تراویح کی نماز کی پابندی کرنا، اس چیز پہ جو ہے وہ پابندی کرانی چاہیے تھی۔ اللہ معاف کرے، آج جو سبب شفا ہے وہ ہمارے لیے سبب مرض بتائے جا رہے ہیں، بہت افسوس کی بات ہے۔ بہرحال یہ چیز ہمیں اس چیز کی طرف خیال کرنا چاہیے۔ اور یہ 2 چیزیں میں نے دونوں دلیلیں عرض کی، ممکن ہے میری رائے سے اختلاف بھی ہو سکے، لیکن جو شرعی نقطہ نظر سے میں نے عرض کی وہ جو ہے عرض کر دی۔ باقی دوسرے علماء کی بھی، جو خصوصاً مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ہمارا بھی 9 دن کی تشکیل میں پرانی بات ہے، ان کے ساتھ وقت گزرا، ان کے بیان میں بھی میں نے سنا کہ بھی اللہ کے حبیب نے جو ہے وہ بارش ہو گئی تو حکم دیا کہ بھئی گھروں کے اندر نماز پڑھیں، یا ایک دلیل انہوں نے یہ بیان کی کہ بھئی وہ ایک لشکر آیا، ایک ان میں موذی مرض والا تھا، اس سے آپ نے بغیر مسافے کے بیعت کی اور باقی سب سے جو ہے آپ نے بیعت بھی کی، مسافہ بھی فرمایا۔ اسی طرح اور بھی 1-2 دلیلیں حضرت، میرے خیال میں مولانا صاحب کے قیاس میں یہاں غلطی ہوئی ہے، مولانا صاحب سے بھی صاحب ہو سکتی ہے۔ یہ دلیلیں تو ہاں الحمدللہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں یا جو دوسرے علماء اس فہم کی بات عرض کرتے ہیں، یہ ان کی دلیل ہے۔ اب دیکھیے نا، بارش کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کے اندر نماز پڑھو، بے شک ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ تو دیکھیں نا، بارش تو یقینی تھی، مسلمانوں کی اذیت کا، تکلیف کا خطرہ یقینی تھا۔ اب ایک یقینی وجہ سے جو ہے وہ آپ نے حکم دیا کہ گھروں کے اندر نماز، اور ایک چیز یقینی بھی نہیں ہے،
ضنی ہے اور غیر یقینی ہے، ایک وہمی ہے، پتہ نہیں کرونا چمٹ جائے نہ چمٹے، اس کی وجہ سے جماعتوں کو ترک کرنا اور جو ہے وہ فرائض کے اندر جو ہے وہ اس کو کما حق کا ہو، جو اللہ کی عبادت کا طریقہ ہے اس سے جو ہے وہ مؤخر کرنا، جمعہ کے اوپر پابندیاں لگانا، یہ تو قطعاً درست نہیں ہے ہاں جی، کیونکہ یہ حدیث تو الحمدللہ اسی ہماری دلیل ہے کہ یقینی بات کی وجہ سے جو ہے وہ مؤخر ہو سکتی ہے جماعت، فرض تو نہیں چھوڑے جاتے لیکن وجوب جو جماعت کے ساتھ پڑھنا قریب الوجوب ہے اس کو جو چھوڑا جاتا ہے۔ دوسری دلیل بھی وہ الحمدللہ اہل حق ہماری دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام نے پورے لشکر کے ساتھ تو مصافحہ کیا، بیعت بھی فرمائی، لیکن جس کے ساتھ موذی مرض تھا اس کے ساتھ جو ہے وہ بیعت کی مصافحہ نہیں کیا، کیونکہ وہ اس کا موذی مرض ہونا یقینی تھا، اس یقینی کی وجہ سے آپ نے دوسری جماعت سے جو ہے وہ مصافحہ ترک نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ اس کو تو موذی مرض ہے، یہ لشکر کے اندر موجود ہے لہذا باقی سب سے بھی مصافحہ نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر، کتنی واضح دلیل ہے یہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو دلیلیں بیان کی۔ بہرحال اس چیز سے جو ہے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ اور ایک دلیل مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ بھی بیان فرمائی، وہ حدیث شریف میں بھی بات آتا ہے جیسے بخاری وغیرہ میں، کہ ایسے وہ موذی مار سے دوڑو جیسے شیر سے بندہ بھاگتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو یہاں یقینی ہے اس سے تو بندہ پرہیز کرے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن کسی شک والی وہم کی وجہ سے کہ بھئی یہ جو ہے وہ چمٹ جائے گا کرونا اور یہ مرض، اس کی وجہ سے حقوق اللہ کو ترک کرنا یا ان کے اندر کمی کرنا یا حقوق العباد کے ضیاع کا جو ہے استعمال کرنا، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ بہرحال اختلاف رائے ہم سے ہو سکتی ہے، لیکن میرے ذہن کے اندر جو ایک صحیح فہم تھی، صحیح جو ہے حق کی بات تھی، وہ بیان کرنا بھی وہ جو ہے وہ میں نے ضروری سمجھا۔ باقی اس میں ہمیں اعمال کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی طرف، اور خصوصاً یہ دعائیں حفاظت والی ہیں، یہ یقینی دعائیں ہیں، صاحب اقتدار کو چاہیے کہ ان کے اوپر پابندی کریں۔ بہرحال مولانا طارق جمیل صاحب کی خدمت میں بھی یہی بات ہم عرض کریں گے کہ دعوت داعی اللہ کو جو ہے وہ ایک غیر جانبدار ہونا چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کی حمایت، حاکم کی حمایت کے اندر ایسے مصروف نہ ہو جائیں کہ بھئی وہ دوسرے لوگ سمجھیں کہ بھئی ان کا وزن جو ہے اس فلاں جماعت کے پلڑے کے اندر ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے استاد مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم بھی ان کے درس حدیث میں بھی بہت صفحہ بیٹھے ہیں، تبلیغ کے سفروں میں، ان کی خدمت صحبت میں۔ ان سے کسی نے پوچھا جی آپ کس پارٹی سے ہیں، کس جماعت سے آپ کا تعلق ہے؟ انہوں نے فرمایا ہم رب کے رب ہمارے، ہم سب کے سب ہمارے، یعنی سب ہمارے ہیں۔ ایسا داعی اللہ کو رویہ رکھنا چاہیے کہ سب ایسے جو ہے وہ اپنا ہی سمجھیں، سب کی خیر خواہی ہو، سب کی ہمدردی ہو، ایسا نہ ہو کہ بھئی ایک ہی کو صرف ایماندار اور سچا سمجھے اور باقی کو نفی ہو رہی ہو، ایسی نہ ہو۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ بات آ گئی، میں عرض کر دیتا ہوں، پچھلی حکومتوں کے بارے میں موجودہ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ کرپٹ تھے، یا ایسے مثال کے طور پہ وہ بہت انہوں نے لوٹا ہے، بالفرض مان لیا کہ بھئی وہ 100 روپے جو بیت المال کا تھا، اجتماعی پیسہ تھا، انہوں نے 50 کھایا خود، 50 عوام پہ لگایا۔ ایک چیز اس وقت مثلا 50 روپے کلو تھی، کیونکہ انہوں نے 50 خود ہضم کیا، 50 عوام پہ لگایا، ایک چیز 50 روپے کلو تھی۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت کرپٹ بھی نہیں ہے، بقول ان کے کہ بھئی ہم ایماندار ہیں، کرپٹ لوگوں کا جو ہے وہ احتساب کر رہے ہیں۔ حیرانی کی بات ہے کہ یہ 100 روپیہ خود سارا عوام پہ لگا رہی ہے، کیونکہ خود کرپشن سے پاک ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو 50 روپے والی چیز ہے وہ 100 روپے میں کیسے ہو گئی؟ جو کرپٹ لوگ تھے انہوں نے 50 خود کھایا، 50 عوام پہ لگایا، پھر وہ چیز 50 روپے فی کلو تھی۔ لیکن ایک حکومت ہے جس کا دعویٰ ہے کہ میں سارا ایمانداری سے کر رہا ہوں اور 100 کا 100 جو ہے وہ عوام پہ لگا رہا ہوں، لیکن پھر وہی 50 والی چیز 100 میں مل رہی ہے۔ یہ تو بہرحال ہر بندہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، خود ہی سوچ سکتا ہے کہ بھئی کیا حقیقت ہے۔ بہرحال ایک حدیث میں تو ایسے بھی آتا ہے، مولانا صاحب بھی اکثر بیان کرتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے عمالکم اعمالکم، کہ جو تمہارے حاکم ہیں وہ تمہارے اعمال ہیں۔ تو جیسے اعمال ہیں، ہم اکثریت کے جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی حاکم مسلط ہوتے ہیں۔ بقول مولانا طارق جمیل صاحب کے اگر اکثریت میں یہ ساری جو ہے وہ خرابیاں ہیں، جھوٹ ہے، غبن ہے، جھوٹ ہے، خیانت وغیرہ ہے، سارا کچھ ہے، جب اکثریت میں ہے تو ظاہر ہے جیسے عمومی اعمال ہوں گے ویسے ہی حاکم ہوں گے۔ اب یہ عوام کو تو کہنا کہ وہ بدعمالی والے ہیں، خیانت والے ہیں اور جھوٹ والے ہیں، اور حکمران ان پہ جو ہے وہ بلے یعنی ایماندار آ گئے، یہ تو بہرحال ایک فہم سے بھی بالا تر چیز ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو صحیح جو ہے وہ فہم کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی۔ اللہ تعالی صحیح فہم کی، صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف، استغفار، توبہ زاری کی۔ رمضان کا مہینہ ہے، رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ممکن ہے میری ان باتوں سے کسی صاحب علم کو اختلاف بھی ہو، تو اختلاف ہونا کوئی عیب کی بات نہیں، مخالفت نہ ہو، نفرت نہ ہو، اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ جو صحیح بات ہے وہ جو ہے وہ پہنچائی جا سکتی ہے۔ آگے کسی کی مرضی اس پر عمل ہو یا نہ ہو، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح فہم عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس روشنی کو پورے عالم کے اندر پھیلانے کی اللہ تعالی توفیق دے۔